بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مشہور روایت ہے، پھر جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا اور فجر طلوع ہو جاتی یعنی صبح کی روشنی پھیلنے لگتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے اور 2 رکعتیں پڑھتے اور اس کے بعد اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے، اس بات سے کہ طلب رزق میں دنیا کے کونے کونے میں پھرتا رہے۔ حدیث کا مرتبہ موضوع سند میں ابو داؤد سلیمان بن عمرو نخعی ہے جو کذاب ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، میں صبح کے وقت سوئی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پاؤں سے ہلایا، پھر فرمایا، بیٹی اٹھو، اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلت شعار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، تلاش رزق کی خاطر نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مت سویا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا کہ اس وقت 70 مرتبہ تسبیح تکبیر و استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، زمین کی سطح پر کیے جانے والے 3 کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے، ناحق خون بہنے سے، وہ غسل جو زنا کے ارتکاب کے بعد کیا جائے اور طلوع آفتاب سے پہلے سونے سے۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گئے اور دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک باندی آئی اور اس نے کہا کہ تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے؟ تو پھر ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اندر داخل ہونے سے روکا ہے جبکہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی؟ تو ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو۔ تو عبداللہ نے فرمایا کہ تم نے ابن ام عبد کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا۔ راوی نے کہا ہے کہ پھر حضرت عبداللہ نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی، یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے تو باندی سے فرمایا، دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے۔ متعدد روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ممانت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک پورے درمیانی وقت میں سونے میں ہے، اور اس وقت سونا غفلت شعار لوگوں کا رویہ ہے، اسی طرح سلف کے تعامل کے بھی خلاف ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز کی جگہ ہی بیٹھے رہتے تھے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ اس وقت میں ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ نوجوان رات کے 2 بجے 3 بجے موبائل، فیس بک، واٹس ایپ ان سب پر لگے رہتے ہیں، پھر
ان سے صبح کی نماز بھی قضا اور دوپہر کے 12 بجے یا 1 بجے تک وہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے سے باز رکھے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے نوجوان کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور کیا کچھ ان کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے جو ایسے حالات کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو بھی انسان صبح سویا پڑا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا ہے کہ دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت میں مت سویا کرو، جسے کہلولہ کہا جاتا ہے، وہ دوپہر کے اوقات میں ہی ادا کیا جاتا ہے، اور یہ عمل ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ کہلولہ وہ نہیں جس میں انسان دوپہر میں پیٹ بھر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں۔ کہلولہ سے مراد وہ عمل ہے جس میں آپ کھانا کھا چکے ہیں یا نہیں، بس تھوڑی دیر آرام کرنا دوپہر کے اوقات میں، تاکہ آپ کا جو باقی کا دن ہے وہ صحیح سلامت گزرے اور آپ کے دن کے باقی حصے میں آپ اچھی طرح اپنے کاموں کو سر انجام دے سکیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، کھانا کھا کر فوراً سویا کریں، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں بھی سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور آج کی تاریخ میں تو یہ بات اس حد تک گہرائی تک آ پہنچی ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹرز کا بھی یہ ماننا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتے ہیں تو وہ دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہی بات 1400 سال پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اب آتے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارشاد کی طرف جو انہوں نے فرمایا تھا جب ایک مرتبہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور فرمانے لگا، اے مولا علی شیر خدا، صبح سویرے جو انسان سویا پڑا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھا جاتا ہے؟ تو جواب میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو بھی انسان صبح کے اوقات میں سویا پڑا رہتا ہے اور وہ فجر کی نماز بھی قضا کر بیٹھتا ہے اور یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے، تو جب فرشتے آسمانوں سے ان کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اور وہ رزق انسانوں میں بانٹنے لگ جاتے ہیں تو وہ انسان سوئے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ فرشتے وہ رزق واپس اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ نیند سے فارغ ہو کر اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تب ایسے لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اکثر لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھ کر دیکھیں، یہ صرف ایک آزمانے کے لیے آپ پوچھے تو صحیح، آپ جب ان سے پوچھیں گے کہ صبح کتنے بجے اٹھتے ہو تو وہ آپ کو جواب میں لازماً یہی کہیں گے کہ ہماری تو آنکھ سویرے کھلتی ہی نہیں، ہم صبح اٹھتے ہی نہیں، اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے، لہٰذا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ رزق ان پر تنگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ تنگ دستی اور بے روزگاری کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ صبح سویرے اٹھا کریں، آپ سویرے سویرے اٹھ کر نماز ادا کیا کریں، اور کوشش کریں کہ مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کے بعد آپ اپنے دن کو شروع کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسا آپ کا دن گزرتا ہے، آپ کے دن میں برکت ہوتی ہے، اور جو لوگ 12 بجے یا 1 بجے اٹھتے ہیں ان کے حالات کچھ یوں ہوتے ہیں کہ ان کے دن کے کچھ کام بھی انہیں سمجھ میں نہیں آتے، وہ یہ جان ہی نہیں پاتے کہ آج کا دن حالانکہ گزرا کیسے ہے، بلکہ انہیں کچھ کام بھی سمجھ میں نہیں آتا، وہ جو کام کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر پلک جھپکتے ہی شام اور مغرب کی اذان ہونے لگتی ہے۔ اور جو انسان صبح سویرے جاگتے ہیں وہ اپنے کام بھی بھرپور طریقے سے سر انجام دے پاتے ہیں، ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور وہ ایک پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کی تنگ دستی کی بھی کوئی شکایات نہیں ہوتی کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، وہ تندرست ہوتے ہیں، ہر بیماری سے فارغ ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں انسان کے صرف کھانے پینے کا شیڈول متاثر نہیں ہوتا، بلکہ سحری میں جاگنے کے سبب دن بھر کی نیند کا شیڈول
भी मुतासर होता है, जिसकी वजह से कुछ बेएहतियातियों के सबब रमजानुल मुबारक के महीने में जहां सेहत बेहतर होनी चाहिए, वहीं पर सेहत ना सिर्फ खराब होती है बल्कि मुख्तलिफ बीमारियां भी गले पड़ जाती हैं। रोजा रखना सेहत के लिए बहुत बेहतर होता है, मगर जो लोग रमजानुल मुबारक में सीने में जलन, गैस और इस जैसी दूसरी बीमारियों का शिकार होते हैं, इसका सबब रोजा नहीं बल्कि इनकी अपनी गलतियां होती हैं। सारे दिन के रोजे के बाद जो लोग पहले से ही किसी बीमारी में मुब्तला हों, इनकी सहर व अफ्तार में की जाने वाली कोताही इनके गले का हार बन जाती है। ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में हम आपको आज बताएंगे। जो लोग बाकायदगी से वर्जिश करने के आदी होते हैं, वो सहरी या अफ्तार के शेड्यूल के सबब परेशान हो जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर सहरी या अफ्तारी के बाद वर्जिश करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती होती है। इससे एक जानब तो बदहजमी का खतरा होता है और दूसरा इसकी वजह से हड्डियों और पट्ठों में दर्द बढ़ जाता है। लिहाजा अगर वर्जिश करना जरूरी भी हो तो इसके लिए सबसे बेहतरीन वक्त सहरी से पहले का वक्त होता है, क्योंकि इस वक्त में इंसान का मैदा खाली होता है और सेहत के लिए बेहतर होता है कि कुछ लोग रात में देर से खाना खाकर सो जाते हैं और नींद की वजह से सहरी नहीं करते। सहरी छोड़ने की वजह से रोजे का दुरानिया बढ़ जाता है, जो कि जिस्म की अंदरूनी कमजोरी में बहुत ज्यादा इजाफा कर देता है, जिससे न सिर्फ चेहरे की चमक दमक मांद पड़ जाती है बल्कि कुव्वत मदाफत में भी कमी वाक़या हो जाती है। इस वजह से बेहतर यही होता है कि सहरी के वक्त भले एक गिलास पानी का एक खजूर ही क्यों ना ली जाए, मगर लाजमी तौर पर सहरी की जाए। अफ्तार के बाद पेट में जब दिन भर के बाद ग़ज़ा जाती है तो इंसान सुस्ती का शिकार हो जाता है। अक्सर लोग अफ्तार के बारी बरकम खाने के बाद सोने लेट जाते हैं और ऐसी ही गलती लोग सहरी के वक्त भी करते हैं और खाते ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से रमजानुल मुबारक के बाद ऐसे लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं या फिर इनके खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, जो कि बीमारी का सबब बनता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे। आमीन।